حضرت سیدنا عبدالہادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لمبے سفر پر تھا، راستے میں ایک جنگل آیا، مجھے جنگل میں ہی رات ہو گئی، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہ تھا، میں نے جنگل میں ہی رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آگ جلانے کے لیے میں لکڑیاں تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، میں جھونپڑی کی طرف گیا اور وہاں بلند آواز میں سلام کیا، اندر سے ایک بے حد حسین لڑکی اور ایک بوڑھی عورت نکلی، میں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے رات رکنے کے لیے جگہ اور کھانا چاہیے۔ بڑھیا مجھے اندر لے گئی، کھانا کھلایا اور لیٹنے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو میری نیت اس حسین لڑکی اور بڑھیا کو دیکھ کر بدل گئی۔ میں لڑکی کے پاس پہنچا جو مزے سے سو رہی تھی، میری ہاتھ ابھی لڑکی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک سمت سے گدھے کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ایسی خوفناک گدھے کی آواز پہلے نہ سنی تھی، میں فوراً گدھے کی آواز کی طرف چل پڑا۔ جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر سے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس گدھے کے متعلق نہ ہی جانو تو بہتر ہے۔ میرے اصرار پر بڑھیا کہنے لگی، اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا بیٹا اور اس لڑکی کا بھائی تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا۔ میرا بیٹا میرا بہت زیادہ نافرمان تھا، میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی میں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ مجھ سے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخرکار میں نے ایک دن تنگ آ کر کہا، اللہ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ جب میرے بیٹے کی وفات ہوئی، ہم اور ہمارے رشتہ دار اس کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ ہمیں اسی قبر سے گدھے کی آوازیں آنے لگیں اور میرے بیٹے کی شکل بھی گدھے کی طرح ہو گئی۔ حضرت عبدالہادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا رہتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا جو میں زنا کی طرف مائل ہوا۔ میں کیسا بدبخت ہوں کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اور رہنے کے لیے جگہ دی، میں اسی ماں کی بیٹی کی طرف گندی ذہنیت سے جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بڑھیا کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ 6 سال تک میں اس بڑھیا کی خدمت کرتا رہا۔ حضرت عبدالہادی اپنی کتاب رحمت کا دریا میں فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر اپنے اس گناہ پر شرمندہ رہا۔ دوستو، سارے رشتے اس دنیا میں دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کا ایسا رشتہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ان کو کھو دے تو دوبارہ نہیں نصیب ہوگا۔ خدا را اماں باپ کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اللہ پاک آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔